पाजेब किस्त नंबर 30। वही कोठी किराए पर हासिल हो गई। नूरशाह सही जगह पहुंच गया था। लेन देन का कोई मसला नहीं था। बहरहाल इस वक्त शाहजी लॉन में बैठे सोच में डूबे हुए थे। साथी पास ही मौजूद थे। दफतन शाहजी ने कहा, इकराम कहाँ है? अंदर सो रहा है। उदास होगा। हाँ है तो। कुतिया के पिल्लू ने खामखा का झगड़ा डाल दिया है। बच्चे की पढ़ाई भी ख़राब हो रही है। छोड़ूंगा नहीं, कसम ईमान की ने। ऐसा वार करूंगा कि पता चल जाएगा किसी ने अपनी असल दिखाई है। फजल खान, वो कोठी के बारे में कुछ पता नहीं चला? बिक गई शाहजी। हाँ याद तो पड़ रहा है। बैंकों से कागज़ तो आ गए थे जी। रकम लाहौर मुंतकिल हो गई जी हाँ। कमबख्त दिमाग कुछ कमज़ोर हो गया है। किसी ने कोई रुकावट तो नहीं डाली? कोई इत्तला नहीं मिली। दूसरी ज़मीनें भी बेचनी है, वकील साहिब को लिख दो। अभी क्या ज़रूरत है शाहजी, लाखों रुपए पड़े हुए हैं, अभी ज़मीनें रहने दो। हालात कुछ ना कुछ बिगड़ेंगे ज़रूर, दिल गवाही दे रहा है। हालात बिगड़ गए तो फिर ज़मीनें बेचना मुश्किल हो जाएगा। खैर बाद में देख लेंगे। शाहजी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर पूछ लो परेशानी किस बात की है, बता दीजिए। देखो शहजादे, गाड़ी तो चल रही है, ज़रा ख़राबी हो गई है। पहली पर तो मास्टर शेर अली आ गए। वो बिगड़े हुए आदमी है। हमें तो अब तक इनकी खामोशी भी हैरानी है। और अगर उन्होंने ये चक्कर चलाया है तो बहुत बुरा किया है। इस दिन के बाद से हम इनकी इज्जत नहीं कर सकेंगे। अगर इनका मामला ना हुआ तो फिर खेल दूसरा होगा। या तो हमारा शहजादा इसी स्कूल में पढ़ेगा या फिर स्कूल बाकी नहीं रहेगा। अब पूरी बात समझ में आ गई होगी। हीरा मंडी इसलिए छोड़ी है कि कोई आसानी से हम तक ना पहुंच जाए। कुछ दूसरों को तो इकराम की कोठी का भी पता है, इसलिए वो भी मशकूक हो गई है। खैर तेल देखो तेल की धार देखो। बस एक मुश्किल आ पड़ी है। क्या? कोसर जहाँ से वादा किया था कि इकराम के बाप का पता लगाएंगे, इस सिलसिले में भी कोई कदम नहीं आगे बढ़ा। हम ज़ुबान के लिए ही तो जीते हैं। बुरे हैं ना, गंदा खून है हमारी रगों में। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़कर एक और किरदार पेश करेंगे। जी शाहजी। और वो प्रिंसिपल मुकदमा दायर करने का कह रहा था, इस बात पर कि हम एक तवाइफ का बच्चा इसके स्कूल में दाखिल करा दिया। हमने भी इससे कहा कि इकराम नवाबज़दा है, मगर बात नहीं मानी। खैर आन पर बनी है, कुर्बानी तो देना ही पड़ेगी। ठीक है, मुलाकात करेंगे इस जात के खुसरे से भी। शाहजी पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगे। नादिर शाह शदीद उलझा हुआ लग रहा था। इकराम की शक्ल निगाहों में आती तो दिल दुखने लगता। क्या प्यारा बच्चा है, मौसम बहार का नोश गुफ्ता फूल, मगर किसी की बेरहमी का शिकार। नादिर शाह का अपना कोई कसूर नहीं था, लेकिन ये एहसास था इन्हें के भाई क्या सोचेंगे कि इनकी इकलौती बेटी के लिए क्या उम्दा रिश्ता तलाश किया। बहरहाल खामोशी इख्तियार कर ली। इसके अलावा उन्होंने अली शाह को भी चालाकी से स्कूल जाने दिया। चौधरी जवाद हुसैन शाह का अभी वापसी का कोई इरादा नहीं था। बहरहाल नासरा बेगम ने शोहर की परेशानी भांप ली और बोली, क्या बात है, आप कुछ उलझे से हैं? हाँ, एक बड़ी अजीब सी मुश्किल आ पड़ी है। खैरियत तो है? क्या हुआ, क्या बताएं? हो सकता है कोई बात ही ना हो, बस एक एहसास परेशान कर रहा है। वो बच्चा इकराम है ना, उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। अब जानती हो क्यों निकाला गया है? इसलिए कि वो हीरा मंडी की एक तवाइफ के वतन से पैदा हुआ है और उसकी माँ आज तक हीरा मंडी में पेशा करती है। क्या? नासरा बेगम का मुंह भी खुले का खुला रह गया। वाकई ये सच है, मगर उसका बाप कौन है? पता नहीं, क्या कहा जा सकता है। बहरहाल ऐसे अलमी अक्सर होते रहते हैं। कसूर किसका है कोई नहीं मानेगा। मेरा ख्याल तो यह कि रब नवाज शाह ने किसी ज़माने में इकराम की माँ से आशनाई रखी होगी और इसकी यादगार ये लड़का होगा। उन्होंने लड़के को अपनी तहवीर में लेकर परवरिश किया होगा। अब बात खुल गई है। भाई ये तो बुरा हुआ। बच्चे का क्या कसूर है? मैं इसलिए परेशान हूँ कि भाईजान को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे इस बारे में। बड़े गमज़दा हो जाएंगे वो। भाभी तो बड़ी चाहत से इकराम का नाम लेने लगी हैं, मगर इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें मालूम ही क्या था। बस यही सोचता रहता हूँ। मेरी राय है कि भाईजान को ये बात बता दें। मैं इनका मिजाज समझता हूँ, इसीलिए तो डर रहा हूँ। मुमकिन है कि वो वापसी का इरादा करें और तारीख तय कर लें। उस वक्त तक इन्हें टालता रहूँगा और ये कहता रहूँगा कि रब नवाज किसी सिलसिले में थोड़ी तहकीक हो जाने दें, फिर इन्हें लिखूँगा। इसका मतलब है कि आप इन्हें ये बात नहीं बताना चाहते। मिजाज समझता हूँ, क्योंकि शुमाना से कल भी लगाव है, इसलिए बुरा मान जाएंगे। खैर इनकी दिल शिकनी तो वाकई नहीं होनी चाहिए। असल ख़तरा अली शाह से है, कहीं वो तज़किरा ना कर दे। खामोशी इख्तियार किए रहना बेहतर है। मैं इसे अच्छी तरह समझा दूंगी। हाय कितना हसीन बच्चा है, हर तरह से म्यारी लगता है। खुदा इन्हें गारत करे इन अयाश तबा लोगों को अपनी नफसानी ख्वाहिशों की तकमील के लिए बाला खानों का रुख करते हैं, फिर वहाँ ऐसी दर्द भरी कहानियाँ छोड़ाते हैं। ज़रा आप गौर तो करें,
یہ معصوم بچے جو فطرت کے عمل کے تحت وجود میں آ جاتے ہیں، زندگی کے آخری لمحے تک اپنی مایوسیوں کے رونے روتے رہتے ہیں، نہ انہیں معاشرے میں کوئی مقام حاصل ہوتا ہے اور نہ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ رب نواز شاہ لاکھ سر پیٹے رہیں، بھلا طوائف زادے کی چھاپ اس سے دور ہو سکتی ہے؟ ہائے، یہ بچہ ساری زندگی بھر کے لیے محرومیوں کا شکار ہو گیا۔ پتہ نہیں اکرام کو اس سلسلے میں کچھ معلومات حاصل ہیں یا نہیں۔ بہرحال بڑی درد بھری بات ہوئی ہے۔ ناصرہ بیگم بڑی دیر تک افسوس کا اظہار کرتی رہیں۔ پھر ایک دن چودھری جواد حسین کو ایک فون موصول ہوا اور وہ فون سن کر بری طرح اچھل پڑے۔ انہوں نے بڑی بدحواسی میں بیوی کو آواز دی، فاخرہ فاخرہ ذرا سننا، ادھر تو آؤ۔ اوہو، یہ دیکھو، یہ کیا ہو گیا؟ فاخرہ بیگم ان کے پاس پہنچ گئی۔ نادر شاہ بھی حیرانی سے ادھر دیکھنے لگے۔ کیا ہوا؟ خیر تو اللہ خیر کرے۔ افسوس، میرا یار انتقال کر گیا، جس کی وجہ سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر لندن میں پڑا ہوا تھا۔ جب بھی کبھی کبھی آنے کا ارادہ کیا، اس نے پاؤں آگے رکھ کے کہا، میاں ذرا جا کر تو دکھاؤ۔ دوست تھا اس کا کہ بے مثال، دوستی کی آخری حد کو چھوتا ہوا ہمارے گھر کو اپنے گھر سمجھتا تھا۔ میں تو کہتا ہوں کہ میری جدائی سے کھا گئی، دھت تیرے کی، کیا برے وقت ساتھ چھوڑ گیا۔ بس کیا کہیں کیا نہ کہیں۔ بہت دیر تک چودھری صاحب اپنے انگریز دوست کو روتے رہے۔ آخر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے، واہ بھائی واہ، ہمارا یار تو چلا گیا لندن سے، اب کیا کریں گے وہاں جا کر۔ نادر شاہ کا منہ حیرت سے کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ بہرحال یہ بات پریشان کن تھی کہ چودھری صاحب نے فوراً ہی یا رک گئے تھے۔ لندن چلے جاتے تو بات کی، یہاں کی بات ہموار ہو سکتی تھی، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ ہاتھ پکڑ کر تو بھائی کو گھر سے نہیں نکال سکتے تھے۔ بڑی عجیب سی صورتحال پیش آ گئی تھی، واقعی ذرا پریشان کن تھی۔ پھر 2-3 دن کے بعد یہ مشکل حل ہو گئی۔ بھائی نادر شاہ، یہ تمہاری بھابھی کہہ رہے کچھ عرصے کے لیے شیخو پورہ ہوا ہے، وہاں کچھ شناسائیاں بھی ہیں۔ میں نے تمہیں شمس الدین کے بارے میں بتایا تھا، کہا بھی تھا کہ شمس الدین میں ان کے گھر ضرور جاؤں گا، اور فاخرہ کے کچھ عزیز ہیں وہاں پر۔ ٹھیک ہے بھائی جان، اس طرح آپ کی ذہنی کیفیت بھی ٹھیک ہو جائے گی، تو کل ہماری روانگی کا بندوبست کر دو، چودھری صاحب نے کہا، اور نادر شاہ نے گہرا سکون کا سانس دیا۔ کراچی یونیورسٹی میں بہت سے ایسے واقعات ہو چکے تھے جب رب نواز شاہ نے بڑے بڑے اہم لوگوں سے جھگڑے مول لیے اور خود ہی ان جھگڑوں کو نمٹا بھی لیا تھا۔ ایک اچھا خاصا گروپ بن گیا تھا ان کا۔ انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا جو بڑے بڑے سرکاری عہدیدار تھے۔ ان کا کام کس شکل میں ہو جاتا تھا؟ محکمہ تعلیم کے بہت بڑے افسر اعلیٰ سے ملاقات کا انہوں نے خود ہی بندوبست کیا تھا۔ کچھ حوالے دینے سے انہیں افسر اعلیٰ سے ملاقات کے لیے وقت مل گیا اور مقررہ وقت پر وہ افسر اعلیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ ایک باروب شخصیت نے دوسری باروب شخصیت کا استقبال کیا۔ رب نواز شاہ اس وقت بڑی شان و شوکت کے ساتھ غلام حیدر شاہ صاحب کے پاس پہنچے تھے۔ تشریف رکھیے، غالباً رب نواز شاہ آپ ہی کا نام ہے؟ جی ہاں، اور میں آپ سے نوابزادہ لیاقت علی خان کے بارے میں کچھ بات کرنے آیا تھا۔ اوہو، ہاں ہاں ٹھیک ہے، غالباً آپ نے وہاں کسی لڑکے کو داخل کرایا تھا، وہی بات ہے نا؟ جی ہاں، اور وہ لڑکا ایک طوائف زادہ ہے، آپ کہہ لیجئے غلام حیدر شاہ صاحب، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک شریف آدمی کا ہی بیٹا ہے، اور اس شریف آدمی کا نام رب نواز شاہ ہے۔ جی نہیں، لیکن وہاں اس کی ولدیت میں تو یہی نام لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، بعض جگہ کوئی مجبوری ہوتی ہے، اور اسی مجبوری کے بنا پر میں نے اپنا نام اس کی باپ کی جگہ لکھوایا تھا۔ غلام حیدر شاہ کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، وہ مجبوری کسی طوائف سے عشق بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں، تاہم شاہ صاحب آپ نے جرم کیا ہے، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ جس سکول میں آپ نے اپنے منظور نظر طوائف زادے کو داخل کروایا، وہاں بڑے بڑے جاگیرداروں، نوابزادوں اور رئیس زادوں کے بیٹے پڑھتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے لوگ اپنے بیٹوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیجتے ہیں۔ ایسی جگہ کسی طوائف زادے کا تعلیم حاصل کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے کاغذات میں بات درج کر دی گئی کہ جب تک بچے کا حسب نسب پوری طرح دریافت نہ کر لیا جائے، داخلہ نہ دیا جائے، ایک جعلی نام سے آپ نے اس طوائف زادے کو اسکول میں داخل کروا کر حکومت کے قوانین کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا ہے۔ اس جرم کی آپ کو پوری سزا دی جا سکتی ہے شاہ جی۔ یہ بات تو سن لے شہزادے، اچھلنے کی کوشش مت کر، یہ ملک ہمارا ہے، قانون ہمارا ہے، تم لوگ اپنے قانون بنا کر یہ کہاں سے بیٹھ گئے؟ خوب، آپ نے یہ بازاری لہجہ اختیار کر کے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ بس بولنے سے پہلے ذرا زبان کو سنبھال لینا۔ اگر تم شرافت سے بات کرتے تو ہم بھی شرافت سے بات کرتے، مگر لگتے کسی چمار کی اولاد ہو۔ نچلے طبقے کے لوگ پڑھ کر بڑی بڑی کرسیوں پر آ بیٹھے ہیں، تم اگر یہی زبان اختیار نہ کرو گے تو اور کیا کرو گے؟ غلام حیدر شاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا، تم جانتے ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ ارے ہاں جانتے ہیں، کتنی بار کہو گے یہ بات؟
تمہارے ساتھ یہاں کیا سلوک ہو سکتا ہے؟ ارے چھوڑو، بات سنو، اس وقت سلوک کرنے والا کوئی نہیں یہاں، صرف تم ہو ہمارے سامنے اور ہم ہیں تمہارے سامنے۔ اور یہ بات تم جانتے ہو شاہ جی کہ تم بھی شاہ ہو، ہم بھی شاہ۔ یہاں سے نکلنے سے پہلے ہم تمہیں ضرور ختم کر سکتے ہیں۔ یہ کام ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ بعد میں جب تم ہی اس دنیا میں نہ رہے تو تمہارے کس کام آئے گا؟ غلام حیدر پھٹی پھٹی نگاہوں سے رب نواز شاہ کو دیکھنے لگا۔ رب نواز شاہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ہماری پوری بات سن لو، اس کے بعد بادشاہ بن لینا۔ ہم تم سے کھلے دل سے کہہ رہے ہیں اور سچ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک شریف آدمی کا بیٹا ہے، صرف ایک طوائف زادہ نہیں ہے۔ بے شک وہ ایک طوائف کے پیٹ سے پیدا ہوا، لیکن نسل تو باپ سے چلتی ہے۔ تصدیق کرا دے گی کسی مناسب وقت پر۔ سنو غلام حیدر شاہ، اسے اسکول میں پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ اسکول میں نہ پڑھا تو کوئی کتے کا پلہ اس اسکول میں نہیں پڑھے گا، سمجھے؟ جب یہ اسکول ہی نہ رہے گا تو یہاں پڑھے گا کون؟ تم دھمکیوں پہ دھمکی دیے جا رہے ہو، اس کا نتیجہ جانتے ہو؟ ہم تو جو کچھ جانتے ہیں سو جانتے ہیں، اصل میں تمہیں جان لینا چاہیے۔ چھوڑو باتوں کو، اکرام کی نشاندہی کس نے کی تھی؟ جہاں تک میرے علم میں بات آئی ہے، اس آدمی کا نام راجہ دلاور ہے، جس کا بیٹا وہاں تعلیم حاصل کرتا ہے، شاید راجہ سخاوت۔ راجہ دلاور نے ہی اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ایک طوائف زادہ بھی اس اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ رب نواز شاہ کا منہ ایک لمحے کھلا، پھر اس انداز میں بولے، ارے حرام کے جنے، تو یہ تو تھا؟ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ ارے واہ آستین کے سانپ، تو نے یہ حرکت کی؟ بہرحال صاحب جی، آپ نے ہم سے جو بات بھی کی، لیکن یہ ایک نشاندہی کر کے آپ نے ہم پر واقعی احسان کیا ہے۔ زبان کے ہم بھی خراب ہیں، آپ نے بات ہی ایسی کی ہمارے منہ سے بھی آپ نے بات ہی ایسی کی تھی کہ ہمارے منہ سے بھی سخت بات نکل گئی۔ مگر صاحب، کسی ایک آدمی کے کہہ دینے سے آپ کسی ایک لڑکے کو طوائف زدہ قرار دے کر اس کا پورا مستقبل خراب نہ کریں۔ اسکول سے اس کی رپورٹ نکلوائیے، دیکھیے کتنے اعلیٰ نمبروں سے پاس ہوتا رہا ہے۔ بس اسے اس لیے اسکول سے نکالا جا رہا ہے کہ وہ ایک طوائف کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ارے صاحب، ان حرامزادہ رئیسوں اور نوابوں کے ہاں جو اولادیں ہوتی ہیں نا، ان کے بارے میں بھی ذرا غور کر کے تصدیق کریں، نہ جانے کیسے کیسے نکلیں گے۔ چھوڑیں ان باتوں کو، ان میں کیا رکھا ہے؟ آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ بس یہ سوچ کر آئے تھے کہ شاید آپ کے پاس سے کوئی تسلی بخش جواب مل جائے اور ہم یہاں سے خوشی خوشی جائیں، لیکن آپ نے خوش نہیں کیا ہمیں۔ خوش تو آپ نے کر دیا ہمیں رب نواز شاہ۔ آپ کیا سمجھتے کہ آپ کی باتیں نظر انداز کی جا سکتی ہیں؟ نظر انداز ہی کر دو شہزادے تو زیادہ اچھا ہے تمہارے لیے، ورنہ ہم بگڑے ہوئے دماغ کے آدمی ہیں، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے میرے لائق کوئی اور خدمت؟ اب کیا خدمت کرو گے ہماری؟ چلتے ہیں، خدمت تو اب ہمیں تمہاری کرنی ہے۔ شاہ جی نے کہا۔ اپنی جگہ سے اٹھے اور بڑی شان سے سینہ تانے باہر نکل آئے۔ افسر اعلیٰ انہیں کیناتوز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جو کچھ رب نواز شاہ نے اسے آفس میں بیٹھ کر کہہ دیا تھا یہ کوئی معمولی باتیں نہیں تھی۔ بہرحال جو شخص یہ الفاظ کہہ کر نکلا ہے وہ یقینی طور پر کوئی معمولی حیثیت کا مالک نہیں ہوگا۔ کسی بنیاد پر اس نے یہ الفاظ ادا کیے ہوں گے، اور بہرحال وہ سمجھداری سے کام لینا چاہتا تھا۔ شاہ جی وہاں سے نکلے، گاڑی میں بیٹھے۔ آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی، سینے میں آگ ہی آگ بھری ہوئی تھی۔ راستے میں انہوں نے خود کلامی کے انداز میں کہا، نہیں، اب اسکول کو قائم نہیں رہنا چاہیے، مگر اس سے پہلے راجہ دلاور، ارے تیرے کی۔ رب نواز شاہ کا موڈ حیرت انگیز طور پر بہت اچھا تھا۔ انہوں نے دیکھا شمال خان حقے پر چلم رکھ رہا ہے۔ معاف کرنا، یہ کام تمہیں کرنا پڑ رہا ہے، مگر اب ہم یہاں نوکر وغیرہ نہیں رکھ سکتے۔ نہیں شاہ جی، ایسی بات کہہ کر ہمیں شرمندہ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا بیٹھو، شاہ جی نے کہا، اور انہوں نے اپنی کرسی سنبھال لی۔ دوسری کرسی پر باقی افراد بیٹھے ہوئے تھے، جن میں اکرام بھی تھا۔ کوئی مزے کی بات کی جائے اور مزیدار حقہ سامنے نہ ہو تو مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ تم سب لوگوں کے چہروں پر بڑا تجسس پھیلا ہوا ہے۔ بات ہی ایسے مزیدار ہے کہ ہم نے سوچا ذرا مزے لے لے کر کہی جائے۔ اب کہہ بھی دیجئے شاہ جی، ہمارا خون ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ فضل خان نے کہا، چھری طرح دم لیا کرو، وہ حرام کا جنا جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں۔ بات مان لیتا ہماری تو بڑی اچھی بات تھی، لیکن خیر ہم بھی اوپر گالیاں سنا کر آئے ہیں، ہمارا حق چھین رہا ہے۔ ارے ہم کیسے مان لیں تمہارے قانون کو؟ گھر کی بات ہے، قانون تو انسانوں کو انسان ہی کہتا ہے۔ خیر سیاست کی باتیں سیاستدان جانے، ہماری سیاست تو بہت تھوڑی سی ہے۔ اب دیکھو نا، ہمارا شہزادہ تعلیم حاصل کر کے مکمل ہو جاتا، ہم اس کے اپنی پسند کی زندگی کا آغاز کر دیتے تو ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہ ہوتا۔ کہنے لگے اسکول میں نہیں پڑھے گا۔ ارے کیوں نہیں پڑھے گا؟ اس کے باپ کا نام رب نواز شاہ ہے۔ ہماری اولاد اس اسکول میں نہ پڑھے گی تو ان حرامیوں کی پڑھے گی۔
جو اپنے آپ کو رئیس، نواب، راجہ، مہاراجہ، جاگیردار اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، اور انگریز کتوں کے دیے گئے خطاب سے انگریزوں کو مارنے والے کتے اپنے آپ کو سربلند سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سمجھتے رہیں، ہمیں اس سے کیا، مگر ہمارا شہزادہ اس اسکول میں نہیں پڑھے گا تو اسکول میں کوئی بھی نہیں پڑھے گا، یہ سمجھ لیں۔ ہماری قسم تھی، اور جو منہ سے نکل گیا سو نکل گیا، اب آگے کا کام کرنا ہے۔ وہ بڑے صاحب کہنے لگے، نہیں بھائی، یہ لڑکا اسکول میں نہیں پڑھے گا۔ تو ہم نے بھی ان سے کہہ دیا، سر اگر یہ نہیں پڑھے گا تو اسکول میں تو کوئی نہیں پڑھے گا۔ کہنے لگے، تم قوانین سے بغاوت کر رہے ہو۔ ارے ہم نے اپنے گھر کے قوانین سے بغاوت کر ڈالی تو یہ قانون کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اچھا خیر چھوڑو ان باتوں کو، ہاں ذرا نئی بات سنو۔ وہ حرام کا پلہ یاد ہے نا تمہیں، راجہ دلاور کا بیٹا سخاوت؟ ہاں ہاں، سب لوگ اچھل پڑے۔ راجہ دلاور پہنچے تھے ایجوکیشن آفیسر کے پاس۔ اصل میں بیٹی کی جو پٹائی ہوئی تھی، جوتے پڑ گئے تھے نا سسرے کے منہ پر، تو اس نے سوچا کہ یہ تو بری ہوئی، بڑی رقم خرچ کر دی اس ہجڑے کو مرد بنانے میں، مگر رہا سسرا وہی کا وہی، اکرام کے ہاتھوں جوتے کھا گیا۔ دلاور کو بھلا یہ بات کہاں برداشت ہوتی، راجہ کہلاتے تھے حرام کے جنے۔ بدلہ لینے کے لیے پہنچ گئے اپنے ابا کے پاس کہ اکرام کو اسکول سے نکلوا دیا جائے۔ اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بڑی رقم خرچ کی ہوگی ان سسروں کو ہم جانتے ہیں۔ جوتے کھا بیٹھے اور مروا دی اپنے ساتھ ان دونوں افسروں کو بھی، مگر اب باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، مستعد ہو جاؤ۔ آن کی بات ہے، تم لوگ جانتے ہو کہ رب نواز شاہ کو بس آن پیاری ہے، باقی کیا رکھا ہے، کھایا پیا بہت عیش کر لی، زندگی گزار لی، اب کیا لینا دینا ہے، آن گئی تو جان گئی۔ ٹھیک ہے شاہ جی، ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں حکم دے کے ہم کیا کرنا ہے؟ دیکھو اس وقت اس بات کی بات نہیں، ذرا دور تک کمن ڈالنی پڑے گی اور لمبے کھیل کھیلنے پڑیں گے، اس سے ہم سوچ رہے ہیں کہ ساری باتیں اس وقت کہہ لیں۔ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے سب کو دنیا میں اکیلا اکیلا بھیجا ہے، اپنی میاں کے پیٹ سے چیوں چیوں کرتے برآمد ہوتے ہیں اور دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر اکیلے چلے جاتے ہیں۔ دوستی رشتے ناتے ہوتے ہیں تو سب کے سب، مگر ہمارا خیال ہے ایک حد تک نبھانے چاہیے، بات حد سے بڑھ جائے تو مزیدار نہیں رہتی۔ ہم تو سر پھرے ہیں، کوئی رگ زیادہ پھڑکتی ہے تو ایسے الٹے سیدھے کام کر ڈالتے ہیں، مگر دیکھو تو تم سب کو خود پر اختیار ہے، اب جو کام شروع ہوگا اس میں بڑے خطرے ہیں، ہم کیا ہماری بساط کیا، ہم تو بس داؤ لگا رہے ہیں اور داؤ کے نتیجے میں داؤ لگیں گے، ادھر سے سارے کے سارے خطرے میں گر جاؤ گے۔ ہاں یا تو یہ کام ہمیں اکیلے ہی کر لینے دو اور تم لوگ اپنے اپنے راستے ناپو، کسی کو زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، جذباتی ہو رہے ہو تو یہ بات سوچ لینا کہ اچھی نہیں گزرے گی، کب تک یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ چاروں ساتھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاہ جی کو دیکھنے لگے، کئی منٹ تک ان پر سکتہ طاری رہا، اکرام بھی ساکت بیٹھا ہوا تھا۔ شاہ جی نے جو ان کی ایسی کیفیت پائی تو خود ہی ہنس کر بولے، سانپ کی سونگے تم لوگوں کو، یار بات کرو، دیکھو کھلے دل سے بات کرو بھائی، بڑی پکی یاری ہے ہماری تمہاری، ختم بھی کبھی نہیں ہوگی، اطمینان رکھو، ہم بھی صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، ہم نے تو بہت کچھ دیکھ لیا اس دنیا میں، تم نے بھی کیا دیکھا ہے؟ شاہ جی میں سب کی ترجمانی تو نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں بات آئی کیسے، یہ خیال آپ کے دماغ میں آیا کیسے شاہ جی کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، آپ نے خود ہم سے خود کو الگ کیوں سوچا؟ نور شاہ نے کہا، دیکھو جذباتی نہ ہونا، اگر بات اتنی ٹیڑھی نہ ہوتی تو ہم ایسی بات نہ کہتے، لیکن معاملہ حد سے زیادہ الجھا ہوا ہے، بہت بڑوں بڑوں سے جھگڑا شروع ہو گیا ہے، بات ذرا بگڑی ہی رہے گی، حالانکہ مزہ تو آئے گا، ابھی ہمارے پیچھے کون ہے جو ہمارے لیے پریشان ہوگا، اور کیوں ڈروں میں ان سسروں سے؟ ٹھیک ہے شاہ جی، آپ کے آگے پیچھے جو کوئی بھی نہیں، کم از کم ہم تو یہ بات نہیں کہیں گے، لیکن خدا کے لیے اپنے آپ کو ہم سے الگ نہ سوچیں، تمہاری مرضی اب تمہارے ساتھی سوچتے ہیں۔ شاہ جی حقے کے کش لینے لگے، میری کی خوشبو فضاؤں میں منتشر ہو کر اظہار کر رہی تھی کہ حقہ پوری طرح تیار ہو گیا ہے۔ شاہ جی کے حلق سے نکلنے والا سفید گاڑا گاڑا دھواں فضا میں خوشبو بکھیرتا منتشر ہوتا رہا، وہ شاہ جی کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ اکرام بھی عجیب سی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا، اسے خدشہ تھا کہ شاہ جی کہیں اس سے علیحدگی کی بات نہ کریں، لیکن ایسے کسی تصور پر بھی اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے تیار تھا، مطلب شاہ جی کے علاوہ اس کی زندگی میں کیا رہ گیا تھا؟ وہ پھر سب وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شاہ جی اس کی وجہ سے اپنی بھری بھری زندگی چھوڑ رہے ہیں، وہ نہیں چاہتا تھا کہ شاہ جی ایسا کوئی کام کریں، لیکن اس کے اپنی فطرت میں بھی ایک انتقامی جذبہ پوشیدہ تھا، اور سخاوت کے بارے میں جان کر کے اس سے شکست کھا کر اس کے باپ نے باقاعدہ ان لوگوں سے دشمنی باندھ لی ہے۔ اکرام کے دل میں بھی انتقام جاگ اٹھا تھا۔ شاہ جی تھوڑی دیر تک حقے کے کش لیتے رہے، پھر انہوں نے کہا، اب جب یہ بات ہمارے تمہارے درمیان طے ہو گئی ہے تو آگے کی بات کی جائے۔ جی شاہ جی فرمائیے، اب آگے کا کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ ہم نے کہہ دیا تھا اس افسر سے، بلکہ دونوں افسروں سے، کہ
हमारा बेटा इस स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो कोई और भी नहीं पढ़ेगा। अब किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रही, लेकिन इस स्कूल को कायम नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि इसके लिए हमें कोई अच्छा सा मंसूबा बनाना है। असल में इन भड़वों ने हमारे बारे में तहकीक ना की थी। इकराम वहाँ पढ़ता रहता, अगर राजा दिलावर वहाँ फरियाद लेकर ना पहुँच जाता। चुनांचे हमारा पहला मुजरिम तो राजा दिलावर ही है, इसे सज़ा देनी होगी और इसके बाद स्कूल को ख़त्म करना होगा और इसके बाद खामोशी से यहाँ से निकल जाना होगा। लाहौर हमारे रहने की जगह नहीं रही, क्या समझे। नूरशाह ने गर्दन घुमाकर इकराम की तरफ देखा तो शाहजी फ़ौरन बोल पड़े, तुम जिस तरह हमारे शहजादे को देख रहे हो नूरशाह, हम तुम्हें बता दें, जो इसके दिल में है वो हमारी ज़ुबान से सुन लो, वो हमारा है, वो अब किसी और का नहीं हो सकता। हम जहन्नुम में भी जाएंगे तो वो हमारे साथ ही जाएगा, क्या समझे। जी शाह जी। इकराम के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसे बहुत सुकून हुआ था ये अल्फाज सुनकर। मगर शहजादे को जल्दी नहीं है, जो काम हमने सोचा है वो तो होना है, लेकिन अब इतनी बर्क रफ्तारी से भी काम नहीं करेंगे। इधर से भी कोई कार्रवाई इतनी जल्दी नहीं होगी कि हम पर मुकदमा दायर कर दिया जाए और हमारी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए जाए। और अगर जारी भी हो गए तो सारे वारंट कौन लेकर आएंगे। सारे के सारे हमारे जूते चाटते रहते हैं। बाबा जी हमारे मिनिस्टर रहे हैं, मगर हम इतनी जल्दी क्यों करें। अब तो यूं कर इकराम, तू जाकर अपनी माँ और नन्नों से मिल ले। हम जो कह रहे हैं इनसे यही बात करना और मेरी मिलाकर यहीं वापस आ जाना। उस वक्त तक हम खामोश बैठेंगे। असल में शुमाल खान, लाहौर छोड़ने के बाद हमें कोई ऐसी जगह चाहिए जहां हम 6 महीने अमन से गुजार सकें, और ऐसी जगह हमने तय कर ली है। ठीक है शाह जी, बताएंगे नहीं कौन सी जगह है वो। तुम्हें हमारा शहर यार याद है। ओहो, वो नवाब शाह वाले शहर यार। हाँ, वडेरा है समझे, बहुत बड़ा वडेरा है। वडेरा तो वो खैर है ही, लेकिन यार इतना बड़ा है कि ऐसे यार कभी कभी पैदा होते हैं। आपने खूब सोचा शाह जी, दिमाग तो हमारा भी काम करता है। न जाने कब से पीछे पड़ा हुआ था कि रब नवाज कभी हमारे घर को भी रौनक बख्शो। बड़ा दिल वाला आदमी है। यूँ समझ लो कि जब यहाँ से चले जाने का चक्कर चलेगा तो हमें नवाबशाह ही जाना पड़ेगा। सारा काम करके रखेंगे। यूँ समझ लो हाथ नहीं आना किसी दूसरे के। आगे भी बहुत कुछ करना है। वहाँ इत्मीनान से बैठेंगे, आराम से सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। इसके बाद कदम आगे बढ़ाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो शुमाल खान ये समझो कि इस शहर में छुरियाँ चला देंगे। अपने इकराम की इज्जत की आन को हाथ न लगाने देंगे। हमारी ज़िंदगी में इसकी सिवा रखा ही क्या है। हम चारों आपके साथ है शाह जी। इन लोगों ने बेअकवक कहा। तो फिर ठीक है, पहले मरहले के तौर पर इकराम अपनी माँ के पास जाएगा, इनसे मिलेगा, इन्हें तसल्लियाँ देगा। मैं इसे समझा दूंगा कि इसे क्या बात करनी है कौसर जहाँ बेगम से। दरअसल बात आगे बढ़ती रही है। अगर ये कुत्ते के जने बीच में ना आते। खैर ये काम अपने वक्त पर ही होना है। हम भी देख लेंगे कौन सा फासला है। इकराम तू हमारे साथ आ, तुझसे अकेले में कुछ बातें कर ले, शाह जी ने कहा। और इकराम ने गर्दन हिला दी। शाह जी इधर उधर देखकर बोले, वैसे कोई फिक्र की बात नहीं, ये तो ज़िंदगी के मामलात हैं। करना यह कि हीरा मंडी के अहाते में ताला डाल दो। जो अपनी जगह है उसे छोड़ेंगे तो नहीं, बस कीमती सामान उठा लो। पुलिस ने हाथ डाला तो भुगतना पड़ेगा। जो कुछ भी लेंगे एक एक से वसूल कर लेंगे। इसी तरह इकराम की कोठी से भी कीमती सामान समेट लेना। चौकीदार को भी वही रहने देंगे। हम तो कहते हैं कोठी भी हमारे पास ही रहनी चाहिए। 1.5 साल का किराया अदा कर दो कोठी के मालिक को। पड़ा रहने दो इस जगह को भी। कौन जाने कब कौन सी चीज़ काम आ जाए। ये सारे इंतजामात कर लो। बाकी का काम हम इसके बाद तुम्हें बता देंगे। जो कुछ हमने कहा तुम इस सिलसिले में मंसूबा बना लो और अमल कर डालो। आजा इकराम, शाह जी ने कहा और इकराम को लेकर दूसरे कमरे में चले गए। आजा इकराम, शाह जी ने कहा और इकराम को लेकर दूसरे कमरे में चले गए।